فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کی اسکرین پر اس وقت نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ نے اس پہ ڈائل کرنا ہے۔ آپ وہ نمبر نوٹ فرما لیجئے 04211700000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ آپ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجئے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ یہاں پر اپنے ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو اس کے جوابات دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایز آلویز مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے جو کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں، نامور عالم دین ہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین پروگرام آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ اس پروگرام کو جو کرنے کا مقصد بھی ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کیا کریں، اپنے دوست احباب اپنے فیملی ممبرس کو جتنی کوشش کیا کریں خود پر بھی لاگو کریں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سردی کافی بڑھ چکی ہے، کوشش کریں کہ گھر میں رہیں، غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں کیونکہ سردی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ جو آج کی ہماری پہلی ہیڈ لائن ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ترین سردی کی لہر کا امکان ہے اور جو درجہ حرارت ہے وہ منفی ڈگری سے بھی نیچے گرنے کا خدشہ ہے۔ یہ NDMA کی وارننگ جو جاری کی گئی ہے، اس سے جو ہمیں ایک چیز ہمیں رہنمائی لینی ہے، اسی ہیڈ لائن سے جو ہمیں رہنمائی لینی ہے اپنے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب جو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سخت سردی کے موسم میں ایسا مریض جو کہ پانی ٹھنڈا اویلیبل ہے، گرم نہیں ہے، اور ٹھنڈے پانی سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے لیے وضو اور غسل کا کیا طریقہ ہے، کیا احکام ہے اس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس وقت کے بہت مناسب سوال ہے۔ اس بارے میں ہماری شریعت جو رہنمائی فرماتی ہے وہ آسانی والی رہنمائی ہے، اور ہمارے دین کے اندر یسر ہے، آسانی ہے، اور جس کام کے اندر حرج ہو، مشقت ہو اور لوگوں کو دقت اور تکلیف پہنچتی ہو، شریعت نے اس کے بارے میں آسانی ہی کا حکم دیا ہے۔ جی۔ تو یہ جو صورتحال آپ نے بتائی کہ ایک شخص ہے، بیمار ہے اور گرم پانی نہیں ملتا، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بلا شک و شبہ یہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ بیمار نہ بھی ہو، تندرست ہے اور اس کو غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اور اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر یہ بندہ صرف وضو کرے تو اس وضو سے بھی اس کو بیماری لگ سکتی ہے، زکام ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، اور چھوٹی بڑی بیماری اس کو ہو سکتی ہے، یا غسل کی حاجت ہے اور غسل کرنے سے وہ پانی چونکہ ٹھنڈا ہے تو اس سے وہ بیمار ہو سکتا ہے، بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اگر پہلے سے بیمار ہے۔ تو اس شخص کے لیے تیمم کرنا وضو کی جگہ اور غسل کی جگہ یہ بالکل درست ہے۔ درست۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے
وہ سلسلہ یہ ہوا تھا نا، بات یہ پیش آئی تھی کہ ایک سریہ ہے، ایک دستہ ہے، وہ نکلا ہے۔ اس دوران ایک شخص کے سر پر پتھر لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ تو زخمی ہونے کے بعد وہ سویا، اور سونے کے بعد اس کو احتلام بھی ہو گیا۔ تو اس بندے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ میرے لیے یہ اجازت درست سمجھتے ہوں کہ وضو کی جگہ میں تیمم کروں؟ اگر میں غسل کروں تو یہ حالت ہے، زخم ہے، سر پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، ساتھیوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کے لیے غسل کے سوا کوئی اور صورت نہیں دیکھتے۔ تو اس بندے نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اس کی بیماری بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو جب باقی ساتھی آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے فرمایا، قتلوہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے، قتلہم اللہ، اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ یعنی تحدید والے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور پھر فرمایا ان لوگوں نے جب ان کو علم نہیں تھا، الا سألوا اذا لم يعلموا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جب ان کے پاس علم نہیں تھا، کہ تو کسی اور بندے سے، کسی اور عالم سے پوچھ لیتے۔ انما شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کی دوا وہ سوال ہے، پوچھنا ہے، پوچھ لیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب بندہ بیمار ہے یا بیمار ہونے کا جو ہے نا احتمال ہے اور اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم کرے، اور جب اسے تیمم کرے، اگر غسل کی حاجت ہے پھر بھی تیمم کرے، اگر وضو کی حاجت ہے تو پھر وہ وضو کی جگہ تیمم کرے، نماز پڑھے۔ ہاں، جب اسے پانی میسر ہو، گرم پانی، اور اس کے ساتھ وہ غسل کر سکتا ہو، تو پھر وہ غسل کرے، یعنی غسل جنابت کے لیے تو غسل کرے۔ بعد میں جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کو دہرانا لازم نہیں ہے، وہ نمازیں ادا ہو چکی ہے۔ صرف غسل کے لیے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ غسل، یعنی غسل جنابت کی صورت میں وہ غسل کرے گا، اور جو تیمم ہے وہ دورانی، یعنی کہ موقت تھا، وقتی طور پر تھا، تو اب وہ چونکہ پانی مل چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر بھی ایک صحابی سے ایسے ہی فرمایا تھا، پانی نہیں تھا تو اس نے نماز نہیں پڑھی صبح کی، جماعت سے الگ بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے بتا دیا کہ مجھے جو ہے نا جنابت، میں حالت جنابت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کر لیتے اور نماز میں شامل ہو جاتے، پھر بعد میں جب پانی مل جاتا تو پھر آپ غسل کر لیتے۔ تو باہر صورت یہ جو حالت ہے، شدید سردی کی صورت میں پانی گرم نہ ملتا ہو وضو کے لیے یا جنابت کے غسل کے لیے، تو بے شک وہ تیمم کرے، نماز پڑھے، اور جو ہے نا اپنے معمولات کو جاری رکھے۔ دین آسانی کا دین ہے بے شک۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال ہے کہ سردی کے موسم میں راتیں طویل ہو جاتی ہیں اور دن جو ہیں مختصر ہو جاتے ہیں، ایسے موسم میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو ہے نا سردی کا موسم، یہ ہمارے لیے، مومن کے لیے غنیمت ہے، مومن کے لیے غنیمت ہے، اور ایسی غنیمت ہے کہ اس میں روزے، چونکہ دن مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو روزے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح راتیں لمبی ہوتی ہے تو تہجد کی عبادت، راتوں کو اٹھ کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کوئی
کہ میں اسے وہ شے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار اور مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں۔ تو یہ یعنی راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا اور تلاوت کرنا، دعائیں مانگنا، اور دن کے وقت جو ہے نا روزے رکھنا، یہ بڑا ہی اہم ہے۔ اور میں یہاں پر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سردی آ چکی ہے، یہ تمہارے لیے ایک دشمن ہے، تو سردی کا مقابلہ کرو لحاف کے ساتھ، جرابوں کے ساتھ، موزوں کے ساتھ، یعنی مسلح ہو کے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے اور ایسا دشمن ہے کہ جلدی داخل ہوتا ہے اور پھر نکلتا بہت دیر سے ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، زکام وغیرہ بہت سے مسائل۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، چھوٹے بڑوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ حکم ہے اور سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ بالکل بالکل، احتیاط لازمی ہے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ہماری دوسری ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں۔ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، مفتی صاحب ہم ہیڈ لائن ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ ہستے خان صاحب ہیں دیپال پور سے، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک شکر سر، میرا صاحبان سے سوال تھی کہ جب ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو 2 صفیں ہوتی ہیں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں 3 کر لو، جب ہم 4 صفیں ہوتی ہیں جنازے کی کہتے ہیں 5 کر لو، جب 6 ہوتی ہیں کہتے ہیں 2-3 آدمی پیچھے چلے جاؤ تو 7 صفیں کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہیں چلو جوٹا نہ ہو، شریعت اس لحاظ سے کیا کہتی سر؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب، صفیں طویل کرتے جانا بہتر ہے یا صفیں مکمل کرنا بہتر ہے جنازے میں؟ بسم اللہ، ان کے سوال کے نا 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے طاق کی بات کی، وہ کہتے ہیں 2 ہوں تو وہ کہتے ہیں ایک اور بنا لیں 3، اگر 4 ہوں تو کہتے ہیں 5 بنا لیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ پہلو ہے، اور ایک ہے صفوں کا زیادہ ہونا، یہ 2 باتیں ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ صفیں طاق ہوں، اس حوالے سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جب نجاشی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور وہ آپ مدینہ میں تھے تب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جنازہ پڑھایا، اور اس میں ہے باقاعدہ صحابی کہتے ہیں فصففنا صفین، آپ نے یہ خبر دی اور پھر ہم نے 2 صفیں بنائیں۔ اچھا جی، تو 2 صفیں پڑھا کے وہ جنازہ پڑھایا۔ لیکن اس میں ایک جو پہلو ہے، یہ جفت تھیں، یعنی آپ نے 3 نہیں کی، اور نہ اس کا کوئی خاص ایسا اہتمام کیا کہ سب کو بلایا ہو کہ جہاں جہاں ہوں وہ لوگ آئیں اور جنازے میں شریک ہوں۔ دوسرا جو پہلو ہے یہ کہ صفیں جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو صفیں زیادہ بنوائیں، یعنی اگر تھوڑے افراد ہیں نا پھر بھی ان کی صفیں آپ 1 نہ بنائیں، 2 بنا لیں، 3 بنا لیں، 4 بنا لیں، جتنی بنا سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ صفوں میں زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے یہ حکم۔ تو یہ یعنی دونوں باتوں کا خیال، یعنی طاق کی پابندی نہیں ہے، ویسے طاق پسند کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں طاق کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو طاق کو آپ پسند تو کیا گیا، لیکن کوئی اگر بن گئی ہیں ایسے صفیں تو آپ یہ نہ کہیں جی اب ایک اور بناؤ، اگر 5-6 ہوئی ہیں تو ایک اور بناؤ، ایسے نہیں، جتنی بن گئی ہیں زیادہ زیادہ صفیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ اور مفتی صاحب بیک ٹو دا ہیڈ لائنز۔ جی مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موقوفاً ثابت ہے اس طرح کی یہ صفوں کو نا 3 صفیں بنانا۔ جب 2 صفیں ہو جاتی تھی تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی وغیرہ میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مرفوعاً تو ضعیف ہے، البتہ موقوفاً حسن ہے۔ وہ ابو مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بھی مسلمان فوت ہوتا ہے پھر اس کے اوپر 3 صفیں مسلمانوں کی وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مالک ابن حبیرہ وہ ایسے تھے کہ اذا استقل اہل الجنازۃ جزأہم 3 صفوف، یہ مالک ابن حبیرہ صحابی ہیں، جب وہ جنازے کے جو شریک ہوتے وہ تھوڑے ہوتے تو آپ ان کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یعنی کوئی اصل اس کی ہے، ورنہ 2 صفیں یعنی کہ کوئی لازم اور واجب بات نہیں ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا
کہ 3 صفوں کی احادیث میں جب صراحت آ گئی جی جی ٹھیک ہے تو وہ ایک علیحدہ فضیلت ہوگی. اب دیکھیے 3 کی نا انہوں نے, جی جی اب اس کو 4 کو 5 کرنا یا 6 کو 7 کرنا یہ نہیں تھا, یہ بالکل تو صحیح یہ اصل میں مناسب نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب ہیڈ لائنز کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی وجہ سے 10 سالہ بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. اس سے جو سوال پیدا ہوتا ہے, شادی اور نکاح کی تقریب فرسٹ آف آل جو یہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی, اس بارے میں رہنمائی لینے کی کہ شادی کی تقریب کیسی ہونی چاہیے شریعت کی روح سے. شادی جو ہے ایک ظاہر ہے دینی فنکشن ہے, ایک سنت پہ عمل کی ایک تقریب ہے, تو اس کو جتنا اچھا, جتنا عمدہ, سنت کے قریب تر, سادگی سے بھرا ہوا کریں گے اتنا زیادہ فائدے میں ہے. اور جتنا للے تللے, جتنی وہ شور شرابہ, شور و غل, فائرنگ ایسے کریں گے تو اس سے برکت اور رحمت پہنچتی جائے گی. حالانکہ شادی میں سب سے اہم دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ برکت کی ہے, دولہے کے لیے, دلہن کے لیے, دونوں کے لیے برکت کی دعا ہے. اچھا اب ایسے ہم کام کرتے ہیں جس سے برکت اٹھتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان, کہ 2 آوازیں ایسی ہیں فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی جی وہ 2 آوازیں کون سی ہیں کہ خوشی کے وقت مزمار یعنی بانسری کی آواز, اور غمی کے وقت ویل یا رونے کی آوازیں, چلانے کی, چیخنے کی, نوحہ کرنے کی ایسی آوازیں. غم کے وقت یہ اور خوشی کے وقت وہ. اور ہمارے ہاں دیکھیے یہ دونوں آوازیں تقریباً غمی میں وہ ہوتی ہے اور خوشی میں یہ ہوتی ہے. یعنی ہم معاشرتی طور پر بالکل سنت رسول سے ناآشنا ہیں, عملی طور پر تو بہت ہی پیچھے ہیں. اگر کسی کو پتہ بھی ہے وہ کہتا ہے یہ کوئی فوتگی تو نہیں ہوئی, ہم نے تو ادھر ہلا گلا کرنا ہے, اور وہ پھر کرتے ہیں اور وہ برکت پھر اٹھ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو رشتے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ ہے نا وہ یہ بھی ہے, وہ برکت ہی نہیں ہوتی ان رشتوں میں, وہ پیار, محبت, سلوک, وہ رافت, وہ نرمی وہ پیدا ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ رحمت سے خالی رہتے ہیں, اور رحمت نہ ہونے کی یہ وجوہات ہیں. جہاں تک فائرنگ کا تعلق ہے, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زخم لگا ایک دفعہ, اور وہ لگا تھا بازار سے گزرنے والے جو لوگ تھے نا, ان کے کسی کے پاس اسلحہ تھا تو ان کو وہ لگ گیا, تو ان کا پاؤں زخمی ہوا نیچے سے, تلوے سے. تو حجاج بن یوسف ان کا پتہ لینے گیا, صحیح بخاری کی روایت. تو حجاج بن یوسف کہنے لگا آپ کو یہ زخم کس نے لگایا؟ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں تم نے لگایا, انت اصبتنی, تم نے مجھے لگایا زخم. وہ حیران کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس دن میں اسلحہ لے جانے کی اجازت دی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. تو اب اس اسلحے کی اور آج کے اسلحے میں بڑا فرق ہے. وہ تو لگتا تھا تھوڑا سا زخم ہوا اور اس پہ احتیاط بھی ہو سکتی تھی, لیکن جب فائرنگ ہے اس میں تو احتیاط کے پہلو نہیں. آئے دن ہم سنتے ہیں ایسے نقصان ہوا, اور یہ گولی جب جاتی ہے واپس پلٹ کے بھی نقصان پہنچ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی, کسی کو اگر لگ جائے کوئی 1 سے 2 کو, 2 سے 3 کو, اور نقصان ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہم کسی کو اذیت کا باعث نہ بنیں. جی مفتی صاحب, اگر لاپرواہی کی وجہ سے کسی کو جانی طور پر نقصان پہنچ جاتا ہے یا پھر صحت کو نقصان پہنچے, تو شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ ظاہر ہے جو جانی نقصان ایسے ہوگا, اگر وہ اللہ نہ کرے اس دنیا سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے اس نقصان کی وجہ سے, تو اس پہ وہ خطا کی دیت آئے گی کہ اس نے خطاً وہ اسے قتل ہوا ہے. اچھا 100 اونٹ یعنی جو دیت بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جرم کتنا بڑھ سکتا ہے, اور اندیشوں سے بچنا چاہیے. جی جی, فائرنگ کر کے ہم کس کو خوش کریں گے؟ ہم تو دیکھیں, یقین کریں, اگر ہم وہ محبت, خلوص, پیار سے ان رشتوں کو نبھائیں اور شادی کا فنکشن بڑے عزت اور وقار کے ساتھ کریں, تو یقین کیجئے کہ بہت سارے رشتے ہمارے بڑے اچھے طریقے سے قائم رہ سکتے ہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب ہمیں جو ریٹرن سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ میں نے لڑکے کو نہیں دیکھا اور والدین نے نکاح کر دیا ہے, کیا یہ ٹھیک عمل ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک کمی ہے کہ وہ لڑکی سے نہیں پوچھتے. لڑکی کی جو رضامندی ہے, خوشی ہے, اس کے بارے میں کم ہی پوچھتے ہیں. اور لڑکے کا تو مسئلہ واضح ہے. بعض معاشروں میں تو ایسا ہی ہے کہ لڑکے سے بھی نہیں پوچھتے. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم ماں باپ ہے, ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, اب تم کون ہو؟ اور ہمارے ماں باپ نے ہم سے پوچھا تھا کیا, لہٰذا آپ سے بھی ہم نہیں پوچھیں گے. تو وہ لڑکوں کا مسئلہ تو تھوڑا سا حل ہو گیا ہے, لیکن لڑکیوں کے بارے میں ایسا ہی ہے
تو یہ جو سوال پوچھا گیا ہے جی یہ ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ چاہیے کہ لڑکی سے پوچھا جائے اور لڑکی کو بتایا بھی جائے کہ یہ فلاں لڑکا ہے، وہ اس کے یہ خد و خال ہیں، یہ قد قامت، رنگ رنگت، یہ سارے مسائل اس کے سامنے ہونے چاہیے. بالکل. اور اگر محلے کا ہے اور پہلے سے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ فلان کے ساتھ آپ کا نکاح ہم کرنے والے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جی بالکل. راضی ہیں آپ کے، راضی نہیں ہیں؟ وہ خاموش بھی ہو جائے، جو کماری لڑکی ہے وہ خاموش بھی ہو جائے، اور خاموشی کا انداز بھی وہ رضا والا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی ہے. پوچھنا پوچھنا ضروری ہے، پوچھنا ضروری ہے، اور بغیر پوچھے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی، وہ سیب تھی، یعنی شوہر دیدہ تھی، بیوہ تھی، اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے کسی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نکاح، اس کے نکاح کو رد کر دیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں ایک کنواری لڑکی آئی اور اس نے پوچھا کہ میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے، میں راضی نہیں ہوں اس پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو موقوف قرار دیا کہ یہ آپ کی رضا پر موقوف ہے، اگر آپ راضی ہوتی ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، ورنہ منعقد نہیں ہوگا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں کہ نہ بندے کو دیکھا ہے، نہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ایک صحابیہ آئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خاون میرا جو ہے نا اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، دین کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو باغ اس نے مہر میں دیا ہے وہ واپس کرو گے؟ اس نے کہا واپس کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاون کو بلایا اور کہا کہ وہ باغ لے لو اور اس کو آزاد کر دو. ایسا ہی ہوا. اس بندے کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اخلاق بھی اچھا، دین بھی اچھا، لیکن اس کو پسند نہیں تھا. وہ پسند کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمیں اپنے معاشرتی رویوں پر غور کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. دین اسلام نے یہ ہمارے بیٹیوں کو جو چیزیں ماشاءاللہ دی ہیں. اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام. محمد عمران صاحب بہاول نگر سے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر ہے سر. آپ سنائیں. الحمدللہ اللہ کا شکر. کیا سوال پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے آپ؟ سوال سر ہمارے دو ہے. ایک سوال ہے کہ بھائی نے 1 سال ہو گیا 2 طلاقیں دے دی ہیں اور تیسری طلاق ابھی تک نہیں دی. تیسری طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا 6 بہن بھائی ہیں، 5 بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیجیے. مولانا صاحب سے سوال ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب 2 طلاقیں دے چکے ہیں ان کے بھائی، کیا تیسری طلاق دینا ضروری ہے مکمل طلاق کے لیے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ 2 طلاقیں انہوں نے دے دی ہے، 1 سال ہو چکا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 1 سال میں اس خاتون کی عدت پوری ہو چکی ہے. جی جی 3 بار مینسز کا آنا یہ ضروری ہے. ہاں بالکل بالکل. تو اب 1 سال 1 طلاق دے کے پھر دوسری طلاق دے کے اب اس کے بعد مسئلہ ختم ہے، تو عدت گزر چکی ہے، اب وہ اجنبیہ ہے. تو اب یہ طلاق بھی دے گا تو ایک ہوا میں وہ طلاق جائے گی، اس عورت پر وہ واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ یعنی اس کی بیوی نہیں کے دوران 3 طلاقیں دینی، اگر اس میں اگر ایک بھی دی ہے اور عدت گزر چکی ہے تو وہ طلاق ختم. اچھا رشتہ ختم ہو چکا ہے. رشتہ ختم ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ وہ تیسری طلاق بھی دے دے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ. ایک یہ مسئلہ ہے اور جو دوسرا مسئلہ ہے یہ جی مفتی صاحب، جی مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب رشتہ نہیں ہو پا رہا، وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی وظیفہ. میں واضح کر دوں جو شیخ صاحب نے مسئلہ بتایا، اس میں ایک فرق بھی ہے. یعنی اگر ایسی صورت میں وہ طلاق نہیں نہ دیتے تیسری اور وہ اب بیوی نہیں رہی اس کی، اب اس صورت میں اگر وہ دونوں آپس سے ملنا چاہے میاں بیوی تو نئے نکاح سے وہ آپس سے میاں بیوی بن سکتے ہیں. نئے نکاح یہ بھی ایک فائدہ ہے. یہ بھی ہے بالکل نئے نکاح. ہاں بلکہ طلاق کا بہترین طریقہ یہی ہے، اگر ہو بھی تو 1 طلاق دے کے نا بس چھوڑ دے، مدت گزر جائے، عدت گزر جائے، تو اس کے بعد ان کا تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رہے. جی ان کا تو باقی جو دوسرا جو مسئلہ ہے وظیفہ بتا دیجیے، شادی نہیں ہو پا رہی. جی بالکل. اس میں ایسا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو ہے نا بڑا مجرب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بیان کردہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ
اور اس دوسرا نیت سے ہاں اس نیت سے پڑھی جائے. جی جی شادی ہاں اس نیت سے ظاہر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. تو یہ بھی یعنی متوقع جو خامند ہو یعنی زوج جو بننے والا ہے یا زوجہ جو بننے والی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ دعا آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوئی نعمت عطا کرے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان سے اولاد بھی ہو. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو کرنا چاہیے. اسی طرح کثرت سے استغفار کریں. یعنی جو ہمیں جو نیکیاں نہیں مل رہی ہوتی زندگی میں یا ہم سے فاصلے پہ ہوتی ہیں اس کے لیے استغفار بہت اہمیت رکھتا ہے. جی جی ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنین سے نوازے گا. یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تو بنین بیٹوں سے نوازے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے بیوی ہوگی تو بیٹوں سے نوازے گا. اسی طرح خامند ہوگا تو بیٹا. تو یہ سب وہ جو اشارتاً یا کنایتاً قرآن مجید میں کچھ ایسی باتیں ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا آپ کو یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے. وہ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ریٹن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سوال ہے کہ رزق عورت کے نصیب میں اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، کہ یہ بات درست ہے؟ یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن ان کی حقیقت نہیں ہے. اچھا. یعنی ایسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندازاً ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہے لیکن شرعاً اس کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے تصور. یعنی قرآن میں سنت میں اس حوالے سے کوئی ایسے نہیں بتایا گیا کہ رزق جو ہے وہ عورت کی طرف سے اور اولاد جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی جس کے نصیب میں لکھا ہے. اچھا آپ دیکھیے بعض اوقات ایک جوڑا ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو نہیں ملتا، اولاد نہیں ملتی. اب اس کی کہیں اور جگہ شادی ہوئی، اس کی کہیں اور جگہ شادی ہوئی، ان دونوں کی علیحدگی کے بعد تو اس کو بھی اولاد مل گئی، اس کو بھی اولاد مل گئی. ایسے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیب میں جہاں سے ملنی تھی وہاں سے ملی. تو اس کا مطلب ہے عورت بھی وہی ہے، مرد بھی وہی ہے، لیکن جب وہ علیحدہ یعنی علیحدہ جگہ شادی ہوئی تو ان کی ہو گئی. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی مشاہداتی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرعاً بھی یہ ثابت نہیں ہے. تو اس وجہ سے اچھا اس میں جو اس کا جو فرق پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ اس وجہ سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اولاد کے قابل نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اگر اولاد ہونی ہوتی تو مرد تو یہ دیکھیں نا اس کے افیکٹ پڑتے ہیں. اپنے کہہ دو گے جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ لکھا نا تو اس کے انہوں نے لکھا کہ اس کے جو امت پہ اثرات ہیں ان غیر ثابت شدہ حدیث سے امت پہ اثرات ہیں اور اس کے نتائج ہیں جس کے لوگ اصول بنا لیتے ہیں اس کی وجہ سے. اس وجہ سے ضعیف حدیث کو یا ایسی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ثابت بھی ہیں کہ نہیں. ہاں بالکل. تو اس طرح کی اور بھی کئی باتیں مشہور ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے تم ہو، بلکہ مجھ سے ایک نے پوچھا کیا قرآن مجید میں آتا نہیں ہے کہ جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے قرآن مجید کی طرف. حالانکہ یہ قرآن مجید کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. کسی نے ایسے بات کہی، بات بالکل معاشرے میں یہ عام ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی حکمران ہیں. ہاں تو یہ بھی ثابت شدہ نہیں ہے، بات بالکل نہیں ہے ثابت شدہ. اچھا. تو اس وجہ سے ہمیں نا ضرور دیکھنا چاہیے. میرے ناقص علم کے مطابق بھی ابھی تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ درست ہے. جی. تو اس وجہ سے ایسی باتیں بہت سی مشہور ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح رزق میں اگر کمی ہے تو وہ عورت کو متون کیا جاتا ہے کہ جی یہ اچھی آئی ہے تو ہماری اچھی بلی جاب لگی ہوئی تھی، دیکھیں اس کے نصیب میں رزق نہیں تھا تو وہ ہمارا بھی گیا. اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے
اور اس وجہ سے رشتے کریش ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس کا یعنی یہ اس کے اثرات ہیں جو ہم نے خود سے ضابطے بنائے ہیں, اس کے نتائج ہم خود دیکھ رہے ہیں, حالانکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. اور لڑکی ہو یا لڑکا, اس کا رزق جب وہ دنیا میں آتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس کے نصیب میں آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے, جیسا کہ حدیث بہت مبارکہ شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. محمد انیس صاحب. جی وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ سر. جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ سر میرا مفتی صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ جنازت کی حالت سے تو کوئی بات نہیں, سردی کے موسم میں غسل کرنے کے بغیر کیا نماز اس کا کیا طریقہ کار کیونکہ ادھر سردی بہت پڑ رہی ہے ظفروال میں. اچھا ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے ادھر دشواری بھی ہے غسل کرنے کی. اچھا تو پانی تو ٹھنڈا ہے, تہجد نماز پڑھنی ہے, اب پانی بہت ٹھنڈا ہے, پانی شدت سے ٹھنڈا ہے, اور ہماری ایج بھی جو ہے نا ابھی وہ اس کی نہیں ہے, 50 کے قریب ہے. اچھا ٹھیک ہے. شکریہ انیس صاحب. میں دوسرا نمبر پہ تہجد کی نماز کے اندر قرآنی دعا پڑھ سکتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. جی شکریہ. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب اچھا, یہ بات تو تقریباً شروع میں ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا, دوبارہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر بندے کو جنابت کی حالت میں ہے تو یعنی پانی ٹھنڈا ہے, اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے, یعنی یہ جنابت اختیاری ہے یا یہ جنابت غیر اختیاری ہے, احتلام والی صورت ہے, تو ہر دو صورتوں میں پانی اگر ٹھنڈا ہے اور گرم کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو یہ تیمم کرے. ٹھیک ہے, تیمم کرے اور نماز پڑھے. نماز چھوڑنے کی کوئی صورت ہے نہیں. اور جب دھوپ نکل آئے اس کے بعد پھر جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر وہ غسل کرے, اور نماز کی قضا دینا یہ نہیں ہے, نماز ادا ہو چکی ہے, صرف یہ ہے کہ جنابت کے لیے پھر غسل الگ سے کرنا پڑے گا. یہ بات ہے. اور جو تہجد کے لیے انہوں نے دوسری بات پوچھی کہ دعائیں, تو یہ دعائیں تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں, ایک رکوع کی حالت میں اور اسی طرح سجدے کی حالت میں حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں راکعاً او ساجداً, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں. یہ ایک صریح ممانعت ہے. تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآنی آیت کو دعا کی نیت سے بندہ پڑھے تو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں بھی بندہ وہ پڑھ سکتا ہے. ایک قول یہ ہے. باہر صورت یہ دعائیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب ریٹرن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے بالکل علیحدہ رہتا ہے, بیٹا مجھ سے بالکل علیحدہ رہتا ہے, تو کیا میں بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ صحیح. اس میں ایسا ہے کہ اگرچہ وہ بالکل علیحدہ رہ رہا ہے لیکن ظاہر ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ باپ کے ذمے ہوتا ہے بیٹے کے اخراجات, اسی طرح بیٹے کے ذمے باپ کے اخراجات. جی بالکل. تو یہ دونوں ایسے ایک تعلق ہے کہ یہ ایسے سمجھے کہ وہ زکوٰۃ پھر گھر میں ہی رہ جائے گی. ہاں جی بالکل. تو اس وجہ سے اگرچہ ان کا وہ علیحدہ سسٹم ہے, علیحدہ رہتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے یہ تقدس کہہ لیں, یہ ذمہ داری کہہ لیں, احساس ذمہ داری, اسلام نے اس کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ایک شخص سے پوچھا میرے پاس 1 دینار ہو تو کس پہ خرچ کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پہ, پھر اہلیہ پہ. تو ایسے یعنی مقصد یہ ہے کہ جن کا ذمہ ہے نا ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو یہ پھر ایک تعویل ہو جائے گی کہ آپ اس زکوٰۃ کو اپنے گھر ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. زکوٰۃ جو مستحقین ہیں ان کو دیں, لیکن اگر بیٹے کو ہدیہ دیں. لیکن مفتی صاحب اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کو ہدیتاً پیش کیا جائے. جی ہدیہ دے سکتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ضرورت مند بھی ہو پھر بھی اس کو زکوٰۃ. جی مفتی صاحب میں کچھ اضافہ کر دوں. جی ضرور مفتی صاحب. یہ اس طرح ہے نا, زکوٰۃ کے بارے میں جو قاعدہ ہے, انہوں نے پوچھا کہ میں بہو کو دے سکتا ہوں زکوٰۃ. ہاں, تو بہو تو اس کے بہو کا جو نفقہ ہے وہ سسر کے ذمہ تو ہے نہیں,
ٹھیک ہے تو بہو کو تو وہ دے سکتا ہے بلا شک و شبہ. جی جی اور بیٹا جو ہے جب وہ بالغ ہو چکا ہے جی جی اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے تو بیٹے کا نفقہ یہ باپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ الگ کمائے، الگ کھائے، الگ سلسلہ چلائے، یہ ذمہ داری اس کی ہے. اگر باپ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس صورت میں وہ جو قواعد شریعت ہیں اس میں وہ نہیں ہے. یعنی زکوٰۃ نہ دینا اور زکوٰۃ دینے کا جواز، اس کی بنیاد یہ ہے کہ نفقہ، جی نفقہ جس کے ذمہ ہو وہ شخص اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے. بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے تو شوہر اپنی بیوی کو نفقہ یعنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. بیٹیوں کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے تو باپ اپنی بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں اور اسی طرح بیٹے نابالغ ہیں تو ان کا نفقہ بھی باپ کے ذمہ ہے. اس صورت میں باپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں بیٹا بالغ ہو گیا ہے، معذور ہے، پھر بھی باپ پر ان بچوں کا نفقہ ہے. لیکن بالغ ہے، شادی ہو چکی ہے، پھر وہ ترتیب نہیں رہتی. اچھا، اور یہ جو بہو ہے، بہو والی صورت میں تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا شک و شبہ دے سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شاہد صاحب فیصل آباد سے، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا احسان ہے رب العالمین. جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی گزارش ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے 200 پیسے دیے تھے نا، کچھ بڑی اماؤنٹ تھی نا، اچھا لیکن ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے نا. تو ان کے جو بیٹے ہیں اب ان کا بہیو بالکل اپوزٹ ہے. میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس آپ کے پاپا کی یہ تحریر ہے، یہ کانٹیکٹ ہمارا ہوا تھا، اب آپ میرے پیسے اپنی والدہ سے میری بات کروا دیں، اہل خانہ سے کروا دیں کہ میرے یہ پیسے ہیں. لیکن وہ کمپلیٹلی ریفیوز کر رہے ہیں نا مجھے. تو میں کافی زیادہ تھا کہ کیا شرعی ہے تو حقوق جس سے میرا لین دین تھا وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جی 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 شکریہ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. شکریہ جی کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب کاروباری لین دین ہے، اپنے دوست کو انہوں نے پیسے دیے اور اماؤنٹ بھی کہتے کافی زیادہ تھی، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ان کے بچوں کا جو بیہیویئر ہے اس وقت بالکل اپوزٹ ہے. وہ اس چیز پر مان نہیں رہے کہ آپ نے وہ پیسے دیے، حالانکہ وہ بتا رہے ہیں کہ تحریراً موجود ہے. اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے؟ ہاں، اس میں شرعی حکم تو یہی ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ ان کے والد مرحوم کے ذمہ قرض ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ واپس نہیں کرتے تو ایسے سمجھیں ایک جرم کر رہے ہیں اور اپنے والد کو جیتے جی، یعنی یہ جی رہے ہیں اور اپنے والد کو کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کر رہے. یہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے ملاقات کی رستے میں، اچھا مکہ اور مدینہ کے رستے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اور اپنا جو ہے نا وہ گدھا سواری وہ اس کے حوالے کر دی اس شخص جس سے ملے. تو عبداللہ بن دینار ساتھ تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑا بھی دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ دے دیا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے والد جو ہے نا میرے والد کے دوست تھے. اللہ. تو یہ یعنی دوستوں کا اتنا احساس. تو یہ اگر یہ تو ہے احساس کی بات، یہ اس معاشرے کی بات ہے. اور آج دیکھیے کہ وہ دکھا رہے ہیں تحریر تو وہ صرف دنیا کی خاطر. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اتنا بڑا کاروباری معاہدہ کیا ہو وہ اتنا غریب تو نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو. ہوگا سب کچھ، لیکن وہ دینا نہیں چاہتے مادہ پرستی کی وجہ سے کہ ہماری کم نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی لاجک نظر نہیں آتی. تو اس وجہ سے اپنے والد کا بار ہلکا کریں. ایسے سمجھیں یہ قرض ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں کیا جائے گا ان کے لیے مشکلات وہاں پہ کھڑی ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو یہ تو بہت لازم تھا. ہم جنازے پہ عموماً سنتے ہیں لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ لین دین ہو کسی کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے. یعنی حقیقت میں لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. کیسی جیسے یہ صورت ہے، ان کے جنازے پہ بھی یقیناً ایسا کہا گیا ہوگا کہ کسی نے لین دین ہو تو وہ ان سے کر لے، لیکن کرتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والد سے بوجھ جلدی سے جلدی اتاریں اور ان کا جو ہے نا وہ حق انہیں واپس لوٹائیں. یا کاروبار میں لگانا ہے تو اس طرح شراکت داری جو چل رہی ہے اس کو تسلسل سے آگے بڑھا دیں. یہ یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ
قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہ ہو. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب قرآن مجید میں جو میراث کی آیات ہیں اس میں یہ جو وصیت اور دین ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا. یہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے مال میں سے بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کے بعد اور دین کے بعد، جو دین اس کے ذمہ تھا اس کی ادائیگی کے بعد، وصیت نافذ کرنے کے بعد پھر یہ مال ان کے درمیان تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو دین کی بڑی اہمیت یعنی قرض کی دین سے مراد قرض. جی شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ گفتگو ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ریٹرن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بیوی اگر اپنے خاوند کو کسی بات پر سمجھائے تو اس صورت میں بے ادبی اور گناہ تو نہیں عورت پہ ہوگا؟ عموماً ہمارے ہاں بیوی کی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی بالکل. بلکہ اس کی رائے کیا، وہ اگر کوئی بات بھی کر دے تو پہلے تو خیر بہت زیادہ تھا، اب پھر بھی کوئی شعور کچھ نہ کچھ ہے کہ وہ بات سن لی جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اچھی بات کر رہی ہے، نصیحت پر مبنی ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے. نصیحت پر مبنی ہو، اور خصوصاً جب دینی حوالے سے وہ کوئی رہنمائی کر رہی ہو. جیسے عورتوں نے کیا کہنا ہوتا ہے، جو اچھی خواتین ہوں، بیویاں ہوں، نماز پڑھا کریں، آپ جائیں نہ نماز پڑھنے، آپ جمعے پہ کیوں نہیں جاتے. اب اس سے وہ کئی خاوندہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ کون ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں، حالانکہ وہ آپ کی خیر خواہ ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا ساتھ جنت تک چلے. اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب صلح طے ہو گئی. وہ تفصیلی روایات ہیں. 7 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس پہ ایسے ہوا کہ 6 ہجری میں وہ جو ہوئی نا، ساری گفتگو ہو چکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ سے کہ چلیں اب اپنے نا ادھر ہی اپنے سر منڈوائیں اور قربانیاں کریں. تو اب کیا ہوا کہ کوئی بھی نہیں اٹھ رہے تھے صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں، پریشانی کے عالم میں، اپنے خیمے میں گئے، اور تب خیمے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، آپ کی ازواج میں سے وہ تھیں آپ کے ساتھ. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کے آثار دیکھے، میں بتا رہا ہوں کہ بیوی خامند کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، کیسے ڈھارس بنداتی ہے، اور کیسے اس کی جو ہے نا اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایسے ہوا ہے. حالانکہ اگر تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتاؤں، اسی صلح حدیبیہ کے موقع پہ عروہ بن مسعود ثقفی جو سفیر تھے قریش کے، وہ آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اب کوئی اٹھ نہیں رہا. اب یہ حالات کا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی اس سے پہلے کے حالات کو چھوڑ تھے، اب انہوں نے یہ سمجھا. اچھا، انہوں نے جو نہیں نہ کیا اس میں بھی ان کی کوئی ایسا پہلو نہیں تھا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی مطلب یہی ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس موقع پہ ایسے حالت کے اندر ہم سر منڈوائیں تو کیسے منڈوائیں. تو اس وجہ سے ان کو ذرا یہ تھی. اچھا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ باہر نکل کے اپنا سر منڈوائیے، تو دیکھیے کہ سب ایسا کریں گے. اور آپ نے ایسے کیا اور سب صحابہ کرام نے فوری طور پہ آپ کو دیکھ کے کر لیا. تو یہ عورت کی بات کی اہمیت. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وہ دیکھیں، اور پھر کہا کہ میں نا ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کے جاتی ہوں. وہ لے کے گئی. نے بات مانی. ماشاء اللہ. آپ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب 87 سال کی عمر میں اگر بیوی فوت ہو جائے، سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ 87 سال کی عمر میں اگر بیگم فوت ہو جائے تو بہو اور بیٹے خیال رکھتے ہیں
اس کے باوجود شادی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. جب یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ مالی صلاحیت، مالی وسعت بھی ہے اور صحت کے حوالے سے بھی تندرست ہے تو اس کو شادی کرنی چاہیے. اور وجہ یہ ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہو نہیں حل کر سکتی، بیٹا نہیں حل کر سکتا، اور ایک اطمینان جو ہوتا ہے نا وہ بیوی سے ہی حاصل ہوتا ہے، سکون بیوی سے ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ مل کے سکون حاصل کرو، ان کے پاس جا کے تمہیں سکون حاصل ہو. تو سکون جو ملتا ہے نا یہ خاندان والوں سے اور اسی طرح بیٹوں سے، اور یہ سارے 20 بہو ہوں کسی کی تو کیا انہوں نے اپنے خاندوں کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے بھی کبھی سالن کھانا لے آئیں گے. لیکن جو اصل سکون ہے وہ بیوی سے بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو اس کو شادی ضرور کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ کل میں نے فوت ہونا ہے پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے سپرد، اللہ کے سپرد معاملات کریں. وہ صحابہ میں سے ہے نا، بعض نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میری ایک دن زندگی ہے، کل میں نے فوت ہونا ہے اور آج میں بغیر بیوی کے ہوں، تو میں نے آج شادی کر لینی ہے، ایک دن بھی بغیر بیوی کے نہ گزاروں. بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہے. بے شک بے شک. مفتی صاحب کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب کالر ڈراپ ہو چکے ہیں، جواب کافی طویل ہو چکا تھا. جی مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب مقروض کو کوئی دوسرا شخص حج یا عمرے پہ بھیج سکتا ہے؟ یہ سوال کی بیس یہ ہے، اصل میں ایک شخص مقروض ہے تو وہ اپنا قرض اتارے، یا وہ کسی سے اگر تعامل لیتا ہے اپنا قرض اتارے یا پھر عمرے پہ جائے. بالکل ایسے. تو بہتر صورت یہ ہے کہ آپ جو رقم ہے وہ مقروض کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ چاہے تو اسے قرض اتار دے، چاہے اسے عمرہ کر لے. اور بعض اوقات یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہاں پہ ہم عمرہ کریں گے تو دعائیں کریں گے تو ہمارا قرض اترے گا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر. جی. اور ایک اہم وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو عمرے پہ بھیجنے والا ہے نا، وہ اگر آپ اس سے کہیں گے نہیں میں نے قرض اتارنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بھیجے، کسی اور کو بھیج دے. تو اگر خیر نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس پہ لبیک کہیں اور چلے جائیں. بہت شکریہ. اور یہ دعا کریں اور یہ نیت رکھیں کہ میرا قرض اتر جائے. بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد امجد صاحب گوجر خان سے، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ یہ مجھ سے پوچھنا یہ تھا کہ صبح کی سنتوں میں جو پہلا سجدہ ہے اس کے بعد جو قدم میں بیٹھتے ہیں. جی آپ کی آواز کم ہے، دوبارہ پوچھئے گا. کیا پوچھا آپ نے؟ صبح کی سنتوں میں پہلے سجدے کے بعد جب اللہ اگر قدم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی یہ 3 دفعہ پڑھنا کیا ثابت ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب جو دعا کا پوچھا ہے انہوں نے 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا. ہاں 2 سجدوں کے درمیان تو یہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ حدیث ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھنا بالکل درست ہے. 2 سجدوں کے درمیان بندہ ایک سجدہ کرے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھتا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا بالکل ثابت ہے. رب اغفر لی بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی ثابت ہے، اور میں نے خود اس کی تحقیق کی ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اسی طرح اس بات میں ایک اور چھوٹی سی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جو مقدار صحابہ نے بیان کی نا، وہ بھی کہتے ہیں سیم تھی. اب اتنی دیر آپ خاموش تو نہیں بیٹھے رہتے تھے، اور کوئی بھی نماز کا رکن ایسا نہیں ہے جس میں صرف خاموشی ہو. ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب مختصر جواب دیجیے گا، وقت کم ہے. ہمارے محلے میں ہندو رہتے ہیں، ہم اس لیے انہیں کوئی چیز نہیں بھیجتے کہ وہ ہمیں بھی اپنی چیزیں بھیجیں گے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، آپ بھیجیں، کیونکہ مسلمان کا نا رویہ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں. تو ان سے وصول کرنے میں ذرا وہ ظاہر ہے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دیں گے ایسی چیزیں جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہیں. ہم انہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں کوئی ایسی پابندیاں نہیں.
اگر وہ ایسی چیز دے مثلا بازار سے وہ مٹھائی کا ڈبہ لا کے آپ کو دے رہے ہیں جی جی بالکل بالکل. تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہے. جی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ذبیحہ کیا ہاں ہے. جی اچھا عموماً اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی لیکن حلال اگر چیز ہو گوشت جو ہے تو نا چیز باہر لی جا قصاب سے لے کے آپ کے گھر دے رہے ہیں لے لیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود تھے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ بھی آئے, شکریہ, جزاک اللہ. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک چھوٹا سا نوٹ کہ اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, اپنے فیملی ممبر سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے شو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون